ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقایا 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب سے نشانیاں ملنے کے باوجود اللہ کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے روحی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا اذیت برا درد ہو۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے ان سے محبت اس لیے ہوئی کہ یہ بہت خوبصورت تھے اور میں نہیں تھی، اور بانو کہتی میں نے نہیں، پہلے اشفاق صاحب نے مجھ سے محبت کی تھی۔ محبت ہوتی ہی وہ ہے جو کسی عرفہ و اعلیٰ انسان کو کسی گرے پڑے سے ہو۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ آئے گا۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔
عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہیں دنیا نہیں دیکھنی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے، وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی محسوس نہیں کیا کہ تم اپنے اندر کرتے ہو۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ نہیں کہتے۔ بانو کہتی تھی کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر کروانا چاہتا ہے۔